أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان، أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان، حب خير ملأ فؤادي بالرضوان، أهلا سهلا مرحبا بك يا رمضان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين، رواه البخاري ومسلم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے آج یکم رمضان المبارک 1441 ہجری سنیچر کا دن ہے، اور ہم رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں اور خدا کی عنایتوں کی بارش میں نہائے ہوئے ہیں. آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک عالمی وبائی بیماری کا شکار ہے. پوری دنیا میں اس وقت 196 ممالک ہیں، جس میں سے 47 ملک مسلمانوں کی اکثریت والے ہیں. سعودی عرب، صومالیہ، مالدیپ، موریتانیہ، یہ 4 ملک تو ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کی آبادی 100% ہے. بقیہ 47 ملک ایسے ہیں جن میں یہ بھی شامل ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور 119 ملک ایسے ہیں جن میں کورونا وائرس کی یہ عالمی وبائی بیماری پھیل چکی ہے، اور یہ متعدی بیماری ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جہاں ہے وہیں رہے، وہاں سے نکل کر کہیں نہ جائے. متعدی بیماریوں کے بارے میں بالخصوص طاعون کا نام آتا ہے. ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے کہ جو جہاں ہے وہیں رہے، اور دوسرے لوگ ایسی جگہوں پہ نہ آئیں جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تاکہ دونوں کے عقائد محفوظ رہیں. اس وبائی بیماری کے عالم میں ساری دنیا کے مسلمان، جن کی تعداد
1,80,00,000,000 ہے۔ رمضان المبارک کی بے پناہ عنایتوں، بخششوں، رحمتوں اور برکتوں میں نہانے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد غفلت شعاری کا شکار ہے، لیکن کم سے کم اتنی بات تو ضرور ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان کا اپنے سینے میں رہنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی خیر ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت دیں گے۔ برے اعمال کی نحوست سے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اس کی سزا جہنم میں بھگتنا پڑے گا، لیکن جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی تو یہ ایمان اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا آج ہم جس پریشانی میں، پورا عالم اسلام جس پریشانی میں، جس وبائی بیماری میں مبتلا ہے، اور اسی عالم میں رمضان شریف کی آمد ہے، تو بے شک یہ پوری دنیا کی مسلمانوں کا شاید نہیں یقیناً یہ پہلا تجربہ ہے کہ لوگ لاک ڈاؤن اور تالا بندی کے ماحول میں رمضان شریف کا استقبال کر رہے ہیں۔ انہیں یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے جسے حضرت عبد الرحمن بن صخر، جو اپنی کنیت ابو ہریرہ سے زیادہ مشہور ہیں، نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو مقید و محبوس کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا ہمیں اور آپ سب کو تجربہ ہوگا۔ غیر رمضان میں قرآن شریف اٹھا کر تلاوت کیجئے، 1 پارہ 2 پارہ مشکل سے آدمی پڑھ کر اکتانے لگتا ہے، لیکن اس مہینے میں وہ آدمی بھی، وہ مومن ایمان والا بھی جس نے کبھی قرآن اٹھایا نہیں تھا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، لیکن 4 پارہ 5 پارہ پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ واقعی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ واقعی سرکشی کرنے والے شیاطین کو مقید کر دیا گیا ہے، جس سے وہ اپنا اثر زیادہ نہیں دکھا پاتے۔ یہ وہی رمضان ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو 4 باتوں کی ہدایت کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو اس میں لا الہ الا اللہ کی کثرت ہونی چاہیے، کثرت سے کلمہ توحید پڑھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں خوب پڑھا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو آپ کے سارے بندے پڑھتے ہیں، کوئی مجھے اسپیشل چیز بتائیے، کوئی خصوصی چیز بتائیے۔ آپ نے مجھے خصوصیت کے ساتھ نبی بنایا ہے تو مجھے کوئی خصوصی چیز بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک آپ مخصوص نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ یہ ایسی نیکی ہے کہ اگر اسے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دنیا بھر کی برائیوں کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے اور اخلاص سے یہ کلمہ کہا ہوا تمام برائیوں سے وزن میں بڑھ جائے گا۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جسے ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں تو ایک نیکی 70 کے ساتھ ملٹیپلائیڈ ہو جاتی ہے۔ ایک ورچو
70 गुना हो जाती है। लिहाजा एक मरतबा कलमा पढ़ने से हमें 70 मरतबा कलमा पढ़ने के बराबर अगर सवाब मिलता है, तो क्या मुसलमानों को, क्या हमारी माँ और बहनों को, क्या हमें और आपको चलते फिरते घर का काम करते और सफाई सुथराई करते हुए ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द नहीं होना चाहिए? वाकई होना चाहिए। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अब कितनी नेकियां चाहिए कि हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फरिश्ते ने 70 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का सवाब लिख दिया। दूसरी चीज़ जो इस महीने में कसरत से हमें पढ़ना चाहिए वो है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इससे छोटा इस्तिग़फ़ार है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व तुब अलैया। और इससे भी छोटा इस्तिग़फ़ार है जो हर देहाती शहरी को याद होगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसको कसरत से पढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला एक मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के बराबर सवाब देते हैं। तीसरी चीज़ जिसकी हमें कसरत करनी है वो जन्नत की दुआ। ऐ अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाई, जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दीजिए। मांगने से क्या जाता है? दुनिया के दरबार में जाएं, एक मरतबा मांगा, 2 मरतबा मांगा, तीसरी मरतबा धुतकार देंगे, भगा देंगे। लेकिन ये अल्लाह का दरबार ऐसा है, यहाँ पे तो मांगने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। इन्नी करीब कहते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम का वादा है कि मुझसे मांगो, मुझे से मांगो, मैं कबूल करूँगा। मैं तुमसे करीब हूँ, मेरा तुम्हारा बीच में कोई नहीं है, किसी का वास्ता देने की ज़रूरत नहीं। अगरचे बुजुर्गान दीन के वास्ते से दुआएं की जाएं, अल्लाह के रसूल का वास्ता देकर दुआएं की जाएं, नेक आमाल का वास्ता देकर दुआएं की जाएं, तो दुआएं कबूलियत के ज़्यादा करीब होती हैं। लेकिन अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई नहीं है। लिहाजा मांग लें कि अल्लाह जन्नत दे दे, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़, जहन्नम से पनाह मांगने की कसरत करनी चाहिए। या अल्लाह जहन्नम से बचा ले, या अल्लाह जहन्नम से बचा ले, या अल्लाह जहन्नम से खलासी अता फरमा। ये चारों चीज़ें नहायत आसान हैं, जिसे पढ़ा लिखा भी मांग सकता है। और जिसने जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने अपने आप को मदरसे से करीब नहीं किया, अल्लाह के मदरसे के वो करीब है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह मुअल्लिमुल खैर हैं, वो इस्तो मुअल्लिमा आपका इरशाद है। आपने ये बता दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, अस्तग़फिरुल्लाह कसरत से पढ़ो और जन्नत मांगो, जहन्नम से पनाह मांगो। हम दुआ करते हैं कि हमें और आपको और उम्मत मुस्लिमा और मुसलमानों की 1 अरब 80 करोड़ आबादी अगर इसको पढ़ने लगे तो यकीनन काया पलट हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। जो अल्लाह से मांगेंगे वो अल्लाह ताला पूरा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।